بھی دور ہو گئے ہیں، آج ہم دعاؤں سے بھی دور ہو گئے ہیں۔ کیا مجھے ایک بات بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے؟ بولیے نا۔ کیا ہم اتنے مغرور ہو گئے ہیں، اتنے گھمنڈی ہو گئے ہیں، اور ہماری طاقتیں ہم پر اتنی غالب آ گئی ہیں؟ کیا ہماری دولت، ہمارا اقتدار، ہمارا عہدہ ہم پر اتنا غالب آ گیا ہے؟ کیا ہماری شان و شوکت اور عظمت ہم پر اتنی غالب آ گئی ہے کہ ہمیں اللہ کی اب ضرورت نہ رہی؟ اللہ اکبر۔ ہم تو ہم ہیں، بادشاہوں کو بھی اللہ کی ضرورت رہی ہے، فرشتوں کو بھی اللہ کی ضرورت رہی ہے، نبیوں کو بھی اللہ کی ضرورت رہی ہے، امتیوں کو بھی اللہ کی ضرورت رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم دعا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور دور حاضر کے حالات کیسے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ کسی علاقے میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، پردے پر طرح طرح کے بکواسات کیے جا رہے ہیں، اور آنے والا دور اس سے زیادہ سخت ہوگا اور خطرناک ہوگا۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے تعلقات اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ دعاؤں کے سوا ہمارے پاس اور ہے ہی کیا؟ بولیے، دعاؤں کے سوا ہمارے پاس اور کیا ہے؟ نہ ہمارے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بادشاہ ہے، نہ سلطان محمود غزنوی جیسا قائد ہے، نہ فاروق اعظم جیسا امام ہے، نہ پیشوا ہے، نہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسا پیر و مرشد ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ دشمنان اسلام حکمران ہم پر غالب آ گئے ہیں۔ اگر آج بھی ہم دعا نہیں کریں گے تو پھر کب دعا کریں؟ تو پھر کب دعا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ وہ تو کرم ہے اللہ کا، وہ تو فضل ہے اللہ اور اس کے رسول کا کہ شہر بیجاپور ان بدبختوں کی، ان شرارتوں کی شرپسندوں سے اب تک محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے یوں ہی محفوظ رکھے اور امن و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ مگر پھر بھی یاد رکھو اے مسلمانوں، ہمیں ہر وقت ہر گھڑی رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے رکھنا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اپنے بھائی کے بارے میں بالخصوص دعا کریں۔ اپنے مسلمان بھائی کہ جو بھی آپ کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، محبین میں سے، متعلقین میں سے، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ انسان کی دعا اس وقت زیادہ قبول ہوتی ہے جب وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ہم اپنے لیے عزت بھی مانگے، اس سے منع نہیں ہے۔ آپ عزت مانگے، دولت مانگے، شہرت مانگے، آپ مقام و مرتبہ، عہدہ و اقتدار مانگے، دنیا مانگے، جو مانگنا ہے مانگے، اس سے روکا نہیں گیا ہے۔ مگر خدا را یہی دعا اپنے بھائی کے لیے بھی مانگ لے، اپنے دوست کے لیے بھی مانگ لے۔ خدا کی عزت کی قسم، آپ اپنے دوست کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، اس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے آپ جب دعا مانگتے ہیں، آپ کی زبان سے الفاظ ابھی ادا نہیں ہوتے، رب ذوالجلال وہ دعا کو آپ کے حق میں پہلے قبول کر لیا کرتا، آپ کے بھائی کے حق میں بعد میں قبول ہوتی ہے، مگر آپ کے حق میں وہ دعا پہلے قبول ہو جایا کرتی ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا فلسفہ ہے، کیسا پیارا قانون ہے، کیسی قدرت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اگر کوئی بندہ کسی مسلمان ہے تو عزیزان گرامی وقار، دعا بہت اہم شے ہے، دعا بہت ضروری چیز ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر ہم دعا سے دور ہو جائیں گے نا، خدا کی قسم، الدعاء مخ العبادہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کیا ہے دعا؟ ہم نے نماز ادا کی، ہم نے ذکر کیا، ہم نے تلاوت کی، ہم نے استغفار کیا، اور بغیر دعا کے اٹھ کر چلے گئے، خدا کی عزت کی قسم اس کا مکمل فیض آپ کو نہیں ملے گا، اس کا اجر و ثواب مکمل طور پر آپ نے نماز تو ادا کر لی، مگر جو حقیقتاً اس کا فیض ملنا چاہیے تھا وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، عبادتوں کا مغز دعا ہے۔ جب تک بندہ دعا کرتا نہیں، رب ذوالجلال اس کی دعاؤں کو قبول کرتا نہیں۔ ادعونی استجب لکم، اور رب ذوالجلال اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج ہم کسی دوست کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہو جائے، تو بڑی مشکل ہوگی کہ وہ ہمیں معاف کر دے اور دونوں دوستوں کے درمیان دوبارہ دوستی ہو جائے۔ اگر ایک مرتبہ دشمنی پڑ جائے تو دوبارہ دوستی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یعنی غلط فہمیاں جب پیدا ہو جاتی ہیں،
یا الٹی سیدھی افواہیں جب پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب اسی طرح اگر کوئی دوبارہ ایک مرتبہ دوستی ٹوٹنے کے بعد پھر سے جڑ گئی، اب انہی دونوں کے درمیان دوبارہ اگر دشمنی پڑ جائے تو اب معاملہ اور سخت ہو جاتا ہے یا نہیں؟ معاملہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اچھا ولو بالفرض دوسری مرتبہ بھی کڑی محنتوں کے بعد دوبارہ دوستی ہو گئے اور خدا نخواستہ تیسری مرتبہ دوبارہ سے دشمنی ہو گئی، تو اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے یا نہیں؟ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اب معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ہم دنیا داروں کا حال ہے، یہ ہم اہل دنیا کا حال ہے، یہ ہم مخلوق کا حال ہے، مگر خدا کی بارگاہ، اللہ اکبر، خدا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہوں۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرا بندہ جب صدق دل کے ساتھ ایک قدم میری طرف بڑھتا ہے تو میں 10 قدم اپنے بندے کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اگرچہ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ اس کے نام اعمال میں ہو، مگر وہ صدق دل سے میری بارگاہ میں آنسو ٹپکاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ مانگتا ہے، تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، روایتوں میں آتا ہے کہ توبہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بتایا جاتا ہے کہ گناہوں سے جس نے سچی توبہ کر لی تو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، تو توبہ کریں، رجوع اللہ کریں۔ گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہم انسان ہیں، گناہوں کے پتلے ہیں، ہم سے گناہ نہیں ہوں گے تو کیا فرشتوں سے گناہ ہوں گے؟ گناہ ہوتے رہتے ہیں، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی دل میں یہ خیال نہ آنے دیں کہ بھائی پچھلی بار بھی میں نے توبہ کی تھی، اب اس بار کیا منہ دکھاؤں گا، اس بار میں کیسے معافی مانگوں، اچھا پھر میں نے گناہ کیا، پھر گناہ پر گناہ کرتا رہا، پھر معافی مانگتا رہا۔ اللہ اکبر۔ شرمندگی ہوتی ہے نا کہ بھائی کتنی بار جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے کو آ جائے، ایک بار دیں گے، 2 بار دیں گے، 3 بار دیں گے، تیسری بار جب دیکھیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ بھائی گھر میں نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ اگر راستے میں دیکھیں گے تو راستہ بدل لیں گے، ہے یا نہیں؟ کتنی بار دو گے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، لیکن خدا کی بارگاہ مخلوقوں کی بارگاہ تھوڑی ہے، وہ تو خالق کی بارگاہ ہے۔ آپ گناہ کرتے جائیں گے اور معافی طلب کرتے جائیں گے، خدا کی عزت کی قسم 1000 مرتبہ نہیں، 1,00,000 مرتبہ نہیں، کروڑ مرتبہ نہیں، ان گنت آپ کے گناہ ہوتے جائیں گے، مگر جتنی بار آپ سچے دل سے معافی مانگتے جائیں گے اللہ رب العزت آپ کو معاف کرتا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا۔ تو اپنے دل میں خیال، یہ پھر تکبر ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ گھمنڈ ہو جائے گا کہ بھائی اب میں کیا کروں رب کی بارگاہ میں جا کے، میرا تو یہ فلاں